میری بہت خاطر تواضع کی اور ڈارس بندائی۔ اس نے مجھے اپنے ملک کی بندرگاہ کا بڑا افسر بنا دیا۔ بندرگاہ میں آنے جانے والے جہازوں کی جانچ پڑتال میرے ذمے تھی اور چنگی میں ہی وصول کرتا تھا۔ چنگی یہ ٹیکس ہوتا ہے جب گزرنے کا، جس راستے علاقے سے آپ گزرتے ہیں تو اس کی کرایہ اور چنگی دینی پڑتی ہے۔ میں نے بڑی ایمانداری اور محنت سے کام کیا اور آرام سے رہنے لگا۔ بہتر سے بہتر کھاتا پیتا اور پہنتا۔ میں غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد اور بادشاہ سے ان کی سفارش کرنے سے کبھی نہیں ہچکچاتا۔ اس بندرگاہ میں میری جتنے سیاحوں سے ملاقات ہوئی اور عجیب عجیب باتیں سننے اور دیکھنے کا اتفاق ہوا، اگر ان سب کو بیان کرنے لگوں تو میرا قصہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ایک روز جو میں بادشاہ مہرجان کے پاس گیا تو دیکھا کہ دربار میں بہت سے ہندو بیٹھے ہیں، سار منڈے ہوئے، بیچ میں صرف چٹیا کے بال، ماتھے پر چندن لگا، بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بت بنائے بندے، گلے میں کالا دھاگا، زرد ریشم کی دھوتی اور پاؤں میں کھڑاؤں۔ غرض کے عجیب وضع کے لوگ نظر آئے۔ میں بھی بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہندوؤں کے 72 فرقے ہیں اور ذات پات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اس علاقے کی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ مہرجان بادشاہ کے ملک کے پاس ایک جزیرہ ہے جہاں سے رات کے وقت ڈھول اور دف بجنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس ڈھول دھمکے کا کیا راز ہے، البتہ سیاحوں کی زبانی مجھے اتنا پتہ چلا کہ اس جزیرے پر ایک نہایت محنتی قوم اور سمجھدار قوم آباد ہے۔ اسی علاقے کے سمندر میں ایک مرتبہ میں نے ایک مچھلی دیکھی جو 100 گز لمبی تھی۔ وہاں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس کا منہ بالکل الو جیسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں۔ ایک سے ایک انوکھی چیز وہاں میں نے دیکھی۔ اگر بیان کرنے کو ٹھان لوں تو سناتے سناتے کئی برس گزر جائیں۔ اس بندرگاہ میں میرا قیام اس خواب کی مانند تھا جس میں عجیب عجیب منظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بغداد کو بھول گیا۔ مجھے ہر وقت اپنے وطن، گھر بار، رشتہ داروں اور دوستوں کی یاد ستایا کرتی۔ بار بار یہی خیال دل میں آتا کہ اب شاید واپس جانا نصیب نہ ہوگا۔ بندرگاہ میں آنے والے ہر سوداگر، سیاح اور ملا سے میں یہی پوچھتا کہ کیوں بھائی، کچھ پتہ ہے بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ مجھے ہمیشہ یہی جواب ملتا، بغداد؟ یہ نام میں نے آج ہی سنا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے میرا جی اچاٹ ہوتا گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اپنا عصا لیے سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک بڑا سا جہاز جس پر بہت سے سوداگر تھے آ کر بندرگاہ میں لگن انداز ہوا۔ جہاز کے عملے نے سامان اتارنا شروع کیا اور میں قاعدے کے مطابق سامان کی فہرست بنانے لگا۔ جب عملہ سامان اتار چکا تو میں نے جہاز کے کپتان سے پوچھا، اب تمہارے جہاز میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کپتان نے جواب دیا، جناب تھوڑا سا سامان جہاز پر اور ہے۔ اس سامان کا مالک سفر کے دوران میں سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ یہ گویا امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اسے بیچ کر جو روپیہ پیسہ ملے گا ہم مرحوم کے گھر والوں کو پہنچا دیں گے۔ بیچارہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سوداگر کا نام کیا تھا؟ کپتان بولا، سندباد۔ میں نے اپنا نام سن کر اسے غور سے دیکھا تو پہچان لیا، یہ وہی آدمی تھا جس کے جہاز پر میں سوار تھا۔ خوشی کا نعرہ لگا کر میں نے کہا، ارے یار حد ہو گئی بھائی، تم نے پہچانا نہیں؟ میں سندباد ہوں جسے تم سمندر میں غوطے کھاتا چھوڑ آئے تھے۔ جب اس مچھلی نے جو جزیرہ بنی ہوئی تھی غوطہ لگایا تھا تو اور لوگ ڈوب گئے تھے، مگر میں خدا کی مہربانی سے لکڑی کے ایک تختے پر سوار بہتا بہتا اس ملک تک پہنچ گیا۔ یہاں کے بادشاہ کی عنایت سے میں بندرگاہ کا بڑا افسر بن گیا ہوں۔ اب تمہیں یقین آیا کہ میں سندباد ہوں۔ جہاز پر جو سامان باقی رہ گیا ہے وہ میرا ہے، تم میرے حوالے کر دو۔ کپتان نے یہ سن کر سر پیٹ لیا اور بولا، غضب خدا کا، معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا سے ایمانداری اور سچائی اٹھ گئی ہے۔ ایک آدمی کے مرنے کا ذکر آ گیا تو اس کا مال ہتھیانے کے لیے اس طرح کے بہانے بنانے لگا۔
جا جا، یہ جھانسا کسی اور کو دے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سندباد کو مرتے دیکھا ہے، کہیں مردے بھی زندہ ہوئے ہیں، ہم سندباد کا مال ہرگز تجھے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کپتان صاحب خفا نہ ہوں، ذرا دیر میری بات تو سنو، میں ثابت کیے دیتا ہوں کہ میں سندباد ہوں۔ اس کے بعد میں نے سفر کے سارے حالات کپتان اور دوسرے مسافروں کے سامنے بیان کیے کہ کس طرح ہم بصرہ سے روانہ ہوئے، کہاں کہاں گئے، کب اس جزیرے پر پہنچے جہاں کئی ساتھی ڈوب مرے تھے اور میں جہاز سے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دو باتیں ایسی تھیں جن کا میرے اور کپتان کے سوا کسی کو علم نہ تھا، وہ باتیں بھی میں نے ظاہر کر دیں۔ سفر کا حال اور راز کی باتیں سن کر ان سب کو میرے سندباد ہونے کا یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور بولے خدا کی قسم ہمیں پورا یقین تھا کہ تم ڈوب گئے ہوگے، حیرت ہے تم بچ نکلے، خدا نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ میرا سامان جہاز پر سے اتارا گیا، مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ساری پیٹیاں اسی طرح بندھی ہوئی تھیں جیسے میں نے انہیں چھوڑا تھا، ہر پیٹی پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامان کھول کر بہت سی عمدہ اور قیمتی چیزیں نکالی اور انہیں اٹھوا کر بادشاہ مہرجان کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا میری طرف سے یہ حقیر تحفے قبول کیجیے، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، میرا کھویا ہوا مال اسباب آج مجھے مل گیا ہے۔ پھر میں نے اسے سارا قصہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا تمہارا موت کے منہ سے نکل کر ہمارے ملک پہنچ جانا ہی کیا بڑا عجوبہ تھا، لیکن یہ نیا واقعہ تو اور بھی عجیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت سے قیمتی تحفے دیے۔ میں نے اپنا سارا سامان اچھے داموں میں بیچا اور اس کے بدلے اس ملک کا نادر اور قیمتی سامان خرید لیا۔ جب سارا مال اسباب جہاز پر لد گیا اور کپتان نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو میں بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور اس کی مہربانی اور محبت کا بہت بہت شکریہ ادا کہ وطن جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے مجھے اور کئی تحفے دیے اور خدا حافظ کہا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر میں بندرگاہ آیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ خدا کا نام لے کر ہم چل پڑے۔ اس مرتبہ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سفر میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ بہت دن رات سفر کرنے کے بعد ہم صحیح سلامت بصرہ پہنچ گئے۔ میں نے چند دن وہاں قیام کیا اور پھر اپنا مال لے کر بغداد کا راستہ لیا۔ وطن پہنچ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے گھر پہنچنے کی خبر پھیلی تو سارے دوست احباب اور رشتہ دار دوڑے مبارکباد دینے آئے۔ میرے پاس اب دولت کی کمی تو کوئی نہیں تھی۔ میں نے بہت سے نئے مکان اور زمینیں خرید لی، سینکڑوں آدمی ملازم رکھ لیے، تجارت کر کے خوب پیسہ کمایا۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب میں اپنے دوستوں کی دعوت نہ کرتا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ ہر روز عید تھا، ہر شب بارات، وہی حال میرا تھا۔ سفر کی مصیبتیں، پردیس کے دن رات، سب کسی سنی سنائی کہانی کی طرح تھے۔ کبھی بھول کر بھی ادھر خیال نہ جاتا تھا، سوائے گلچھرے اڑانے کے کوئی کام نہ تھا۔ یہ تھی بھائیو میرے پہلے سفر کی کہانی۔ خدا نے چاہا تو کل آپ لوگوں کو اپنے دوسرے سفر کا قصہ سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سندباد جہازی خاموش ہو گیا۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، حال میں فانوس روشن کیے گئے اور دوبارہ دسترخوان بچھایا گیا۔ سندباد جہازی نے سندباد حمال سے کہا کہ میاں اب تم رات کا کھانا کھا کر جانا۔ سب نے سامنے چنے ہوئے کھانوں کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ اس کے بعد سندباد جہازی نے سندباد حمال کو 100 اشرفیاں دی اور کہا آج ہم سب تمہارے یہاں آنے سے بہت خوش ہوئے، تو کل بھی ضرور آنا۔ سندباد حمال نے خوش ہو کر اشرفیاں لے لی اور سندباد جہازی کی فیاضی اور ہمدردی کی بڑی تعریف کی۔ گھر جاتے وقت راستے میں وہ سندباد جہازی کے سنائے ہوئے قصے پر غور کرتا اور حیران ہوتا رہا۔ اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی آدمی ایسا عجیب و غریب سفر بھی کر سکتا ہے۔ رات کو وہ اپنے گھر سویا اور صبح ہوتے ہی سندباد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندباد جہازی نے اس کی بہت خاطر کی۔ کچھ دیر بعد باقی مہمان آ گئے، ان سب نے مل کر خوب جشن منایا۔ جب کھانے پینے سے فرصت ہو گئی تو سندباد جہازی نے اپنے سرے سفر کا قصہ سنانا شروع کیا۔